کامیاب ہونے والے مومنوں کی خوبیاں، صفات ہم سورۃ الفرقان، سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیات کی روشنی میں سنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سن کے، مجھے سنا کے، ہم سب کو اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ خوبیاں اور یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ پہلی صفت وہ یہ ہے کہ مومن فلاح پانے والے نماز بڑے اہتمام کے ساتھ ادا کرتے۔ دوسرا وصف کہ وہ لغویات سے، فضول باتوں سے، فضول کاموں سے اپنے دامن کو بچا کے رکھتے۔ تیسرا وصف جس کے متعلق آپ نے پچھلی دفعہ گفتگو کو سماعت فرمایا، وہ یہ ہے کہ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اللہ کے کامیاب ہونے والے مومن بندوں کا وصف یہ ہے کہ وہ جو بھی عمل کرتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی عبادت کرتے ہیں، اپنے تزکیہ کے لیے کرتے، اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے۔ اور جس بندے نے دنیا میں اپنے آپ کو پاک صاف کر لیا، برے اخلاق سے، برے اعمال سے، برے عقیدے سے، اور پھر اپنے مال کو بھی پاک صاف کر لیا زکوٰۃ کے ذریعے، تو یہی لوگ ہیں اللہ کہتے ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ اللہ فرماتے ہیں وہ بندہ کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ اور تزکیہ نفس یہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے نفس کو، اپنے دامن کو، اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کرتا، دنیا میں اعمال کرتا رہتا ہے، نہ اس کا عقیدہ پاک ہے، نہ اس کا عمل پاک ہے، نہ اس کا اخلاق پاک ہے، نہ اس کا مال پاک ہے، تو وہ کامیاب ہونے والا نہیں ہے۔ کامیاب ہونے والا وہ ہے جو تزکیہ کرتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ نے خوبیاں، صفات بیان فرمائی ہیں، ان میں سے ایک وصف آپ کا یہ ہے یزکیہم، کہ آپ تزکیہ کرنے والے۔ ایک تو فرضی زکوٰۃ ہے جو ہر مومن بندہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے، دولت عطا فرمائی ہے، یا جانور دیے ہیں، یا اللہ نے سونا چاندی عطا کیا ہے، یا اللہ نے اس کو زمینوں کا مالک بنایا ہے، تو یہ ہر ایک کا اپنا اپنا نصاب ہے۔ اگر کسی کا مال نصاب تک پہنچ گیا تو اس پر زکوٰۃ دینا لازم ہے، فرض ہے۔ جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، جیسے روزہ رکھنا فرض ہے، اگر استطاعت ہو تو جیسے حج کرنا فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ مال میں سے ادا کرنا ہر مالدار پر جس کا نصاب کو مال پہنچ گیا یہ لازم اور فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی یہ ہے کہ ایک اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، نماز کو قائم کرنا، اور اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنا، اور اگر استطاعت ہو بیت اللہ کا حج کرنا، اور اگر اللہ نے تندرستی عطا کی ہے تو رمضان کے روزے رکھنا۔
تو یہ زکوٰۃ بھی فرائض میں سے، جو اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں ان میں سے ایک زکوٰۃ ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے کیا فرمایا؟ جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے، اپنے مال کو زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ پاک صاف نہیں کرتے، اس پر سانپ بن کے بیٹھے رہتے ہیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یہی مال ان کا جہنم کی آگ میں اس مال کو تپایا جائے گا، اس کو گرم کیا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کی پشتوں کو، پیشانیوں کو، پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تمہارا وہ مال ہے جو تم اپنے لیے جمع کر کر کے رکھتے رہے، اس میں سے تم نے زکوٰۃ نہیں دی، اللہ کا حق ادا نہیں کیا۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب اس جو تم نے مال جمع کر کر کے رکھا اس کے وبال کو اب چکھو، اس کا مزہ اب چکھو۔ تو اس لیے مال اگر اللہ نے کسی کو عطا کیا ہے تو اس کا مال نصاب کو پہنچ جائے تو وہ اس میں سے زکوٰۃ ادا کرے، اپنے مال کو پاک صاف کرنے کے لیے۔ ایک تو ہے فرضی زکوٰۃ جو سال کے بعد ہے، اللہ اکبر، سال کے بعد انسان نے اپنے مال میں سے ادا کرنی ہے، یا اگر جب بھی اس کی پیداوار اس کو حاصل ہوتی ہے اس وقت اس نے اس میں سے حق ادا کرنا ہے، یہ تو فرضی زکوٰۃ ہے۔ ایک ہے عام صدقہ جس کو نفلی صدقہ کہا جاتا ہے۔ نفلی صدقہ یہ ایک مومن پر، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کل مسلم صدقۃ، ہر مسلمان پر جو ہے نا وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لاگو کیا گیا ہے، یوں کہہ لیں مستحب ہے کہ وہ اپنے مال میں سے صدقہ کرتا رہے۔ اللہ اکبر، صدقہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر، دلوں کی سختی کو دور کرتا ہے۔ صدقہ اس کی وجہ سے اللہ دنیا کی مصیبتوں، پریشانیوں سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے۔ صدقے کی وجہ سے جو انسان کی قبر کے اندر تنہائی ہوگی، اللہ اس میں روشنی صدقے کی وجہ سے عطا کرے گا۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے یہی صدقہ جو انسان دنیا میں کرتا ہے، قیامت کے دن ہر مومن بندہ، ہر مسلمان بندہ اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے مال اگر اللہ نے دیا ہے نا، فرضی زکوٰۃ کے علاوہ اس میں سے اللہ کی راہ میں دیتے رہنا چاہیے، صدقہ کرتے رہنا چاہیے۔ اب جب صدقے کا نام آتا ہے نا تو صدقہ یہی ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں سے جا کے کالا بکرا لیں اور پھر کسی نہ کسی مسجد میں، کسی نہ کسی مدرسے میں دیں۔ یہی تک ہماری سوچ جاتی ہے کہ بس یہی صدقہ ہے۔ یہ صدقہ نہیں ہے، یہ تو ہمیں پڑھا دیا گیا، بتا دیا گیا ہے کہ اگر تم نے بلاؤں کو ٹالنا ہے، بہت سارے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس بھی، کہا جاتا ہے ان کو کہ یہ نہ کام کرو، اس طرح کا کام جو ہے نا وہ کوئی اچھا کام نہیں۔ وہ ان کے ذہن میں یہ بات پختہ ہوتی کہ نہیں، جب تک بکرا نہیں دیں گے، کالا بکرا نہیں دیں گے، اس وقت تک پریشانیوں کا خاتمہ نہیں۔ یہ صدقے کا مطلب نہیں ہے۔ صدقے کا مطلب تو یہ ہے کہ جو بھی اللہ نے آپ کو قوت، طاقت، استطاعت دی ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں دیتے رہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں صدقہ کرو اور صدقے کے ذریعے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اگرچہ تمہیں کھجور کا ایک ٹکڑا ہی اللہ کی راہ میں کیوں نہ دینا پڑے۔ اللہ کی راہ میں کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کر۔ اللہ اکبر۔ تو جتنا بس میں ہے، جتنی ہمت ہے، طاقت ہے، اور اسی طرح ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ وہاں سے بکرا لیں اور جا کے صدقہ دے دیں، اس کا معنی یہ صدقے کا مطلب نہیں ہے۔ اگر آپ کے پڑوس میں کوئی آپ کا پڑوسی بھوکا ہے، آپ کے اعزاء اقارب میں کوئی آپ کا کوئی رشتہ دار، کوئی ملنے والا
کوئی آپ کا تعلق والا وہ بھوکا ہے اس پر خرچ کریں، اس کی بھوک کو ختم کرنے کی کوشش کریں، یہ صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ ایمان والا نہیں ہے، وہ بندہ مومن نہیں ہے کہ جو پیٹ بھر کے خود تو کھانا کھاتا ہے اور اس کے پڑوس میں اس کا پڑوسی بھوکا ہے، اس کے گوانڈ میں اس کا گوانڈی پڑوسی جو ہے وہ بھوک میں مبتلا ہے اور وہ بھوک کی وجہ سے پریشان ہے اور یہ پیٹ بھر کے کھانا کھا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بندہ ایمان والا نہیں ہے، یہ بندہ مومن نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ انصار کا کردار قرآن پاک میں اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ انصار صحابہ کرام وہ کس قدر اپنے مہاجر بھائیوں کا خیال کرنے والے تھے۔ فرمایا والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ فرماتے انصار، نبی کے انصار صحابہ جنہوں نے مہاجروں کے ساتھ محبت کی، مہاجروں کو جگہ دی، اپنے دروازوں کو کھول دیا، اپنے گھروں کو کے دروازوں کو کھول دیا، اپنے مال کے دروازوں کو کھول دیا، اپنے باغوں کے دروازوں کو کھول دیا مہاجروں کے لیے۔ اور کیسے کھولا؟ اللہ اکبر۔ جب ہجرت کر کے مہاجر آئے نا، مہاجر بن کے ہجرت کر کے آئے مدینہ میں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو، آپ کو صحابہ جو انصار صحابہ تھے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ ہمارے باغ ہیں، یہ باغ ہیں ہمارے، ان کی تقسیم کر دیں، آدھا ہمیں دے دیں، یہ میرا باغ ہے اس میں سے آدھا مجھے دے دیں اور آدھا میرے مہاجر بھائی کو دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہاجروں کو باغبانی تو نہیں آتی، اللہ اکبر، اس طرح کھیتی باڑی کرنا یہ مہاجروں کو تو نہیں آتا، تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ تم محنت کرو، تم ساری کوشش کرو، اللہ اکبر، تم سارا سال جو ہے وہ اس کی دیکھ بھال کرو اور جو پیداوار ہو وہ تمہارے اندر تقسیم کر دی جائے، آدھا مہاجر کو دے دو اور آدھی اپنے پاس اس کی پیداوار رکھ لو۔ انصار صحابہ نے یہ نہیں کہا اللہ کے نبی یہ کیا بات ہوئی، محنت ہم کریں اور یہ مفت میں بیٹھ کے گھر میں بیٹھ کے آدھی پیداوار کے مالک بن جائیں، نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پیداوار میں سے آدھا حصہ اپنے مہاجر بھائیوں کو دو۔ صحابہ کرام جو انصار تھے انہوں نے کیا کہا، سمعنا وَأَطَعْنَا، اللہ کے نبی آپ کی بات سن لی، اب اسی پر عمل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پھر انہوں نے عمل کر کے دکھایا اور اللہ نے فرمایا والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصۃ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ اور اس کا ایک خاص شان نزول بھی آتا ہے۔ ایک صحابی آئے محمد مصطفیٰ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، آ کے کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے بھوک نے ستایا ہوا ہے، کافی دنوں سے کچھ کھانے کو نہیں ملا، آپ کچھ کھلا دیں، آپ کچھ کھانے کو دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک گھر میں پیغام بھیجا تو جواب آیا کھانے کی کوئی چیز موجود نہیں، دوسرے گھر میں پیغام بھیجا تو جواب آیا کھانے کی کوئی چیز نہیں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے گھروں میں سے جواب آتا ہے اللہ کے نبی کھانے کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ آپ پھر اعلان کرتے ہیں یہ میرا مہمان ہے، کون ہے تم میں سے جو اس کی میزبانی کرے گا، اللہ اکبر، اس کو گھر میں لے جا کے کھانا کھلائے گا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، کہنے لگے اللہ کے نبی جی اس مہمان کی خدمت میں کروں گا، اس کو کھانا میں کھلاؤں گا۔ گھر میں لے گئے، ام سلیم کی زوجہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
جا کے بتایا اپنی زوجہ کو کہ آج ہماری قسمت جاگ گئی، ہمارے گھر میں مہمان آیا ہے، کوئی عام مہمان نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا مہمان ہے، اس لیے آج ہم نے اس کو کھانا کھلانا ہے۔ ام سلیم کہتی گھر میں تو کوئی بھی چیز کھانے والی نہیں ہے، ہاں بس تھوڑی سی پڑی ہے، تھوڑا سا کھانا پڑا ہے، اور وہ بھی میں نے اس لیے رکھا ہے کہ بچوں کو بھوکا سلا دیا، رات کو اگر کسی کی آنکھ کھل جائے گی تو اس کو میں کچھ کھانے کو دے دوں گی اور وہ سو جائے گا۔ حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں جیسے بھی ہو اللہ اکبر، جیسے آج ہم فاقے میں گزاریں گے اسی طرح ہمارے بچے بھی آج بھوکے ہی رات گزاریں گے، تو نے اس مہمان کو کھانا کھلانا ہے، ہم نے اس کا اکرام کرنا ہے۔ اور پھر کہنے لگے جب تو کھانا دینے کے لیے آئے تو جاتے ہوئے چراغ بھی بجھا دینا۔ ام سلیم نے ایسا ہی کیا، مہمان کو کھانا کھلایا، دونوں نے میاں بیوی نے، حضرت ابو طلحہ اور ام سلیم نے کھانا کھلایا۔ صبح آئے ابو طلحہ محمد مصطفیٰ کی مجلس میں، ابو طلحہ کو دیکھ کے آپ مسکرا گئے اور آپ نے فرمایا ابو طلحہ تم نے رات کیا کیا؟ پہلے تو ابو طلحہ پریشان ہوئے ہیں، اللہ اکبر شاید کوئی کمی رہ گئی ہو، شاید کوئی کوتاہی ہو گئی ہو جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا تم دونوں میاں بیوی نے جو رات مہمان کا اکرام کیا، اپنے آپ پر ترجیح دی مہمان کو اور اس کو کھانا کھلایا، اپنے بچوں پر ترجیح دی مہمان کو، اس کو کھانا کھلایا، تمہارے اس عمل کی وجہ سے تمہارا رب تمہیں دیکھ دیکھ کے مسکراتا رہا۔ اللہ اکبر کہ میرے بندے دیکھو بھوک کے باوجود، کھانے کی طلب کے باوجود، کھانے کی کمی کے باوجود مہمان کا اکرام کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے قرآن اتارا یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک ہم المفلحون۔ اللہ کے فلاح پانے والے بندے وہ ہیں۔ انصار کی تعریف کی، اور یہ ابو طلحہ بھی انصاری صحابی ہے، ام سلیم بھی انصاری صحابیہ ہے۔ اللہ نے فرمایا یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنی ضرورت کے باوجود جو لوگ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اپنی ذات پر، وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور نفس کی بخیلی سے جو بچا لیا جاتا ہے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو بخل سے بچا لیا گیا یہی لوگ تو فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور جو لوگ بخل سے کام لیتے ہیں، اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے سب کچھ عطا کیا ہے، دو ہی طبقے ہوتے ہیں نا، یا تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور یا بخل سے کام لینے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ واللہ الغنی وانتم الفقراء وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ اللہ فرماتے تم وہ لوگ ہو، تمہیں بلایا جاتا ہے، تمہیں دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، لیکن تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو بخل سے کام لیتے ہیں۔ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، اللہ فرماتے جو بخل سے کام لیتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاء، یہ نہ سمجھنا کہ اللہ ہم سے مال مانگتا ہے، اللہ کہیں محتاج ہے، اللہ کہیں معاذ اللہ فقیر ہو گیا۔ واللہ الغنی، اللہ تو غنی ہے، غنی، وانتم الفقراء، تم اللہ کے محتاج ہو، تم فقیر ہو۔ وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے، مال ہونے کے باوجود اللہ کی راہ میں دو گے نہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے، تو اللہ فرماتے اللہ تمہیں تبدیل کر کے تمہاری جگہ پہ نئے لوگوں کو لے آئے گا۔ یہ اتنا بڑا جرم بخل سے کام لینا کہ اللہ نے دیا ہے اس کے باوجود۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو اللہ نے مال دیا ہے اور اس کی ضروریات زندگی پوری ہو رہی ہیں، پھر اس کا کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار اس کے پاس آتا ہے کہ یار مجھے یہ ضرورت پڑ گئی ہے،
تو مجھے اللہ اکبر اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کچھ مجھے دے دے تاکہ یہ میری ضرورت پوری ہو جائے، اور یہ اس کو واپس بھیج دیتا ہے، یہ اس کو واپس کر دیتا ہے کہ نہیں میرے پاس تو کچھ نہیں، میری تو اپنی ضروریات ہیں، اللہ اکبر اب میں تجھے دوں یا اپنی ضروریات، حالانکہ ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ اس قدر غضبناک ہوتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن اس بندے کے گردن میں اللہ اکبر اس کے گلے کا توق بنا کے اس کے گلے میں سانپ ڈال دے گا۔ اللہ اکبر کہ تو نے اپنے عزیز اور رشتہ دار جو تیرے پاس آیا ضرورت کے تحت، تو نے اس کو جواب دیا، اس قدر اللہ غضبناک ہوتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا جو بخل سے کام لیتا ہے، اللہ کی راہ میں دیتا نہیں، نہ غریبوں کو نہ مسکینوں کو نہ اللہ اکبر یتیموں پر، نہ ہی جہاں اللہ کی راہ میں ضرورت ہے وہاں خرچ کرتا ہے، بس اپنے تائیں اپنے ارد گردی اپنے معاملات۔ اور ہمارے بعض لوگ تو ایسے نا جو ضروریات سے جن کو اللہ نے بہت کچھ زیادہ عطا کیا ہوتا ہے، وہ اللہ اکبر اپنے ارد گردی اپنے مال کو گھماتے ہیں۔ اللہ کہتے یہ بخل ایسا ہے اللہ اکبر کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موڑ پر ہو سکتا ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے اور تمہارا سارا مال اللہ ضبط کر لے اور تمہارے سارے مال کا نقصان ہو جائے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کے وقت اللہ کے 2 فرشتے زمین پر اترتے ہیں، صحیح حدیث ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے فرمایا صبح کے وقت 2 فرشتے زمین پر اترتے ہیں، ایک کیا کہتے ہیں اللہم آت منفقا خلفا، اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے غریبوں پر یتیموں پر مسکینوں پر خرچ کرتا ہے، اے اللہ اس کے مال میں اور اضافہ کر دے، اے اللہ اس کی جگہ پہ اور اس کو عطا فرما دے۔ اور دوسرا فرشتہ کیا کہتے ہیں اللہم آت ممسکا تلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے، تباہ کر دے اللہ۔ اور قرآن میں اللہ نے نا سورۃ قلم میں ایک باغ والوں کا واقعہ بیان کیا، باغ والوں کا، باپ تھا ان بچوں کا لڑکوں کا، اللہ اکبر لوگ آتے اس کے پاس، جب اس کی فصل اس کو باغ کی حاصل ہوتی نا تو لوگ اس کے پاس آتے، یتیم غریب مسکین آتے، وہ اس میں سے اللہ کی راہ میں دیتا، اللہ اکبر کوئی یتیم آ رہا ہے اس کو دے رہے، کوئی مسکین آ رہا ہے اس کو دے رہا، آخر بالآخر وہ فوت ہو گیا، اس دنیا سے چلا گیا۔ اب لڑکوں کے وراثت میں ان کو وہ باغ مل گیا، انہوں نے پلان کیا ہمارا باپ تو بے وقوف تھا، ہمارا باپ تو اللہ اکبر پاگل تھا جو اس میں سے اس کو فلاں کو اتنا مال جو ہے وہ راستے میں اللہ کی راہ میں دے دیتا، لہٰذا ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ فصل تیار ہو گئی، اللہ اکبر ان کا پورا پلان بھی تیار ہو گیا کہ کیسے ہم نے اس اپنے مال کو غریبوں سے بچانا ہے۔ کہنے لگے آنے غدو والا ہر سے کو میرا کنا تم صارمین فنطلقوا وهم يتخافتون اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین وغدوا على حرد قادرین۔ اللہ فرماتے کہنے لگے صبح صبح نکلنا ہے، تہجد کے وقت نکلنا ہے تاکہ ہمارے باغ میں کوئی مسکین نہ آ جائے، کوئی غریب نہ آ جائے، کسی غریب کو پتہ نہ چل جائے۔ اللہ کہتے وہ اس پلان کے ساتھ نکلے اور رات کے وقت ہی اللہ نے رات کے وقت ہی کوئی آندھی چلائی، کوئی آگ بھیجی، وہ سارے باغ کو جلا کے رکھ دیا، اس نے سارے باغ کو راکھ بنا دیا۔ صبح کے وقت جب اپنے باغ میں پہنچے تو پہلے تو باغ کی حالت کو دیکھ کے کہنے لگے شاید ہم راستہ بھول گئے، یہ تو ہمارا باغ نہیں ہے، اللہ اکبر شاید ہم راستہ بھول گئے ہیں، یہ ہمارا باغ نہیں ہے۔ پھر کہنے لگے نہیں 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 نہیں، جو ہم نے سوچا تھا نا اس کے برعکس ہوا، اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے نہیں تم نے بخل سے کام لیا، تم نے اپنے رب کی راہ میں خرچ کرنے سے اپنے آپ کو روکا، اسی کا نقصان ہوا اور تمہارا یہ سارا باغ تباہ ہو گیا۔ اور اللہ نے فرمایا کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، یہ تو دنیا کی سزا تھی، دنیا کا عذاب تھا، ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، کاش یہ لوگ جان لیتے۔ تو بخل سے کام نہ لے، بلکہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باکروا بالصدقہ،
صبح کا آغاز کیا کرو تو صدقے کے ساتھ، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کے ساتھ صبح کا آغاز کیا کرو۔ اور پھر آپ نے فرمایا صدقے کی وجہ سے اللہ بہت ساری مصیبتوں، پریشانیوں، دکھوں، تکلیفوں سے بندے کو بچا لیتا ہے۔ یہ صدقہ ڈھال بن کے مصیبتوں کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا باکروا بالصدقہ، صبح صدقہ کیا کرو۔ اور ایک واقعہ آتا ہے، میں آج ہی پڑھ رہا تھا، حضرت صالح علیہ السلام ان کی قوم کا واقعہ ہے۔ ایک ان کی قوم میں انتہائی شریر آدمی، انتہائی بدماش آدمی، جس سے ساری قوم کے لوگ تنگ تھے، ساری قوم کے لوگ، وہ سارے اکٹھے ہو کے آئے حضرت صالح علیہ السلام کے پاس کہ ہم فلاں بندے سے بڑے تنگ، وہ بدماش آدمی، وہ شریر آدمی، اس سے ہم بڑے تنگ ہیں، دعا کر دے ہمارے حق میں کہ اللہ اس سے ہمیں نجات دے دے۔ صالح علیہ السلام نے کہا تم جاؤ، اللہ اکبر، اللہ تمہیں ضرور نجات دے گا اور آج کل میں ہی اس کا کام تمام ہو جائے گا۔ چلے گئے۔ یہ جو شریر آدمی تھا نا، یہ جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتا، کاٹ کے لاتا اور پھر لا کے اپنی قوم میں، اپنے علاقے میں لا کے فروخت کرتا۔ یہ صبح نکلا، ساتھ اس نے اپنا کھانا بھی لے لیا۔ جب صبح نکلا نا، کھانا ساتھ لے لیا، راستے میں جاتے جاتے کسی سائل نے سوال کیا بڑی بھوک ستا رہی ہے، بہت بھوک لگی ہوئی ہے، کچھ کھانے کو ہے تو دے دو۔ اس کے پاس 2 روٹیاں تھیں، ایک اس نے اللہ اکبر اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی اور ایک اپنے بھوک کو مٹانے کے لیے اپنے پاس رکھ لی اور چلا گیا اپنے کام پہ۔ شام کو لکڑیوں کا گٹھا لے کے آیا، لوگ سارے اکٹھے ہو کے آ گئے صالح علیہ السلام کے پاس۔ آپ تو کہتے تھے کہ آج ہی اس کا کام تمام ہو جائے گا، لیکن یہ شام کو تو پھر ہمارے علاقے میں، پھر بستی میں واپس پلٹ آیا۔ صالح علیہ السلام نے اس کو بلایا، کہا اس کو بلاؤ۔ بلایا گیا، حضرت صالح نے اس سے پوچھا تو آج بتا تو نے کیا کام کیا؟ ایک تو یہ تیرا کام ہے نا کہ جو تو لکڑیاں اکٹھی کر کے یہ کاٹ کے لاتا ہے اور لا کے یہاں پہ بیچتا ہے، اس کے علاوہ تو نے کیا کام کیا تھا؟ اس نے بتایا جب میں نکلا راستے میں ایک سائل مجھے ملا، اس نے مجھے کہا اللہ اکبر بھوک ستا رہی ہے، بھوکا انسان ہوں، کچھ کھانے کو دے دو۔ میرے پاس 2 روٹیاں تھیں، ایک میں نے اس کو دے دی اور ایک اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے اپنے پاس رکھ لی۔ صالح علیہ السلام سمجھ گئے، کہنے لگے یہ لکڑیوں کا جو گٹھا ہے نا، اس کو کھولو، اس کے بند کھولا گیا تو لکڑیوں کے اندر ایک سیاہ رنگ کا سانپ بیٹھا ہوا، اس کے منہ میں لکڑی تھی۔ صالح علیہ السلام کہتے ہیں اللہ اکبر، آج تیری شرارتوں سے سب لوگوں نے اللہ اکبر جو ہے نا وہ ان کو نجات مل جانی تھی، لیکن جو تو نے صدقہ کیا نا اللہ کی راہ میں، صدقہ کیا، اس غریب پر خرچ کیا، اس بھوکے کو کھانا کھلایا، اس کی وجہ سے اللہ نے تجھے اس سانپ کے شر سے محفوظ رکھ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صدقہ کیا کرو، اللہ صدقے کی وجہ سے پریشانیوں سے بندے کو نجات دیتا ہے۔ ایک اور واقعہ ہے، اللہ اکبر، ایک عورت جا رہی ہے، اس کے ہاتھ میں اس کا بچہ بھی پکڑا ہوا ہے، اس نے جاتے جاتے ایک سائل نے سوال کیا، اس نے اس کے پاس جو کھانا تھا نا وہ اس کو دے دیا۔ جب کھانا دیا تھوڑی دیر کے بعد ایک بھیڑیا آتا ہے، اس کے ہاتھ میں سے بچے کو لیتا ہے اور بھاگ نکلتا ہے۔ یہ عورت بھی اس کے پیچھے بھاگتی ہے اپنے بچے کو پکڑنے کے لیے، بالآخر وہ بچہ وہیں پہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے اور اس کو آواز آتی ہے یہ لقمے کے بدلے لقمہ ہے۔ وہ جو غریب آدمی، بھوکا آدمی تجھ سے جس نے سوال کیا تھا اور تو نے اس کو کھانے کے لیے اپنا کھانا دے دیا تھا، یہ اسی کے عوض ہے۔ اللہ اکبر، لقمے کے بدلے لقمہ ہے۔ اور رسول اللہ کا فرمان ہے بلاؤں سے اللہ، مصیبتوں سے اللہ، پریشانیوں سے اللہ صدقے کی وجہ سے نجات دیتا ہے۔ کسی غریب پر خرچ کرنا، کسی مسکین پر خرچ کرنا، اور اسی طرح اللہ اکبر کسی ضرورت مند پہ خرچ کرنا، اس کی ضرورت کو پورا کر دینا، یہ مالداروں پر حق ہے کہ مالدار یہ کام کریں، وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
اللہ اکبر، اگر تم یہ کام نہیں نہ کرو گے، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ تمہاری جگہ پر اللہ نئے لوگوں کو لے آئے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مریضوں کا، اپنے بیماروں کا صدقے کے ساتھ علاج کیا کرو، صدقہ کر کے اپنے مریضوں کا علاج کیا کرو۔ عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ، ان کے پاس ایک آدمی آیا، آ کے کہتا جی 7 سال ہو گئے میرے گھٹنے پر زخم ہے، مسلسل اللہ اکبر خون نکلتا رہتا ہے، میں نے بڑے علاج کیے، بڑے طبیبوں کے پاس گیا، بڑے ڈاکٹروں کے پاس گیا، لیکن میرا اس مرض کا علاج نہیں ہو رہا۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں واپس جا کے ڈھونڈ، جہاں پانی کی ضرورت ہو نا وہاں پانی کا کنواں کھدوا دے، اللہ تیرے اس مرض سے تجھے نجات عطا فرما دے گا۔ اس نے ایسی جگہ ڈھونڈی، ایسی بستی ڈھونڈی جہاں پانی کی بہت اشد ضرورت تھی، وہاں اس نے کنواں کھدوایا، اللہ نے اسی کی برکت کی وجہ سے اس کو بیماری سے شفا عطا فرما دی۔ رسول اللہ کا فرمان ہے اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعہ کیا کرو، تو صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، گناہوں سے بندے کو پاک کرتا ہے۔ اگر اپنے مال کی آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، اس کے علاوہ روزانہ کی بنیاد پر اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ اللہ اکبر حاجت مندوں، ضرورت مندوں، یتیموں، مسکینوں، اور پھر اپنے اعزاء اقارب، جو خاص کر آپ کے رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے، کوئی ضرورت مند ہے، اس پر خرچ کرنا تو دوہرا اجر ہے، ایک صدقے کا اجر ہے اور ایک جو ہے نا وہ صلہ رحمی کا اجر ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔